بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پہلے گزشتہ نشست میں جمعے کے فضائل پر گفتگو کی گئی تھی اور جمعے کے فضائل ذکر کیے گئے تھے، جمعے کے دن کے بھی فضائل، جمعے کی رات کے بھی فضائل۔ اسی سے متعلق یہ دوسرا بیان ہے جس میں جمعے کے مسنون اعمال انشاءاللہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ جمعے کے مسنون اعمال کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن اعمال کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی ہے۔ جمعے کے دن کے بہت سے مسنون اعمال ہیں۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں چند اہم اور بڑے اعمال ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اعمال کو سمجھنے کی اور ان کو اختیار کرنے کی، عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جمعے کے دن جو اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا عمل ہے، جمعے کے دن صبح صبح جب انسان کی آنکھ کھلے تو فجر کی نماز سے پہلے حدیث کے مطابق کم سے کم 3 مرتبہ یہ استغفار کے کلمات پڑھ لینے چاہیے، اور وہ استغفار کے کلمات بھی حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن صبح کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار کے کلمات پڑھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے کہ جمعے کے دن جب صبح سویرے آنکھ کھلے فجر کی نماز سے بھی پہلے یہ کلمات 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لینے چاہیے۔ دوسرا عمل ہے جمعے کے دن صبح کی نماز کا خاص طور پر اہتمام۔ ویسے تو روزانہ ہی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور فجر کی نماز کا روزانہ ہی خاص طور پر اہتمام کرنا، کیونکہ دن کا آغاز اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہو۔ یہ کتنا ہی اچھا اور کتنا ہی بہترین انسان کی زندگی کا عمل ہوتا ہے کہ وہ اپنے دن کا آغاز اللہ کے سامنے عبادت کر کے، سجدہ کر کے اس کے بعد دن کا آغاز کرتا ہے۔ چاہے معاملہ نوکری کا ہو، چاہے معاملہ پڑھائی کا ہو، چاہے زندگی کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹیز ہو، ہر مصروفیت سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی زندگی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو روزانہ ہی کرنے کا کام ہے، لیکن فجر کی نماز کا جمعے کے دن خاص طور پر اہتمام یہ جمعے کے دن کے مسنون اعمال میں سے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان افضل الصلوات صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعۃ۔ نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعے کے دن فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو سب سے افضل نماز کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو اس دن یعنی فجر کی نماز میں جمعے کے دن حاضر ہوگا، میرا خیال یہ ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کے بارے میں اس بات کا اظہار کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی مغفرت ضرور کر دی جائے گی جو فجر کی نماز کا جمعے کے دن خاص طور پر اہتمام کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام دنوں کی فجر سے ہٹ کر جمعے کے دن کی فجر کی نماز خصوصی اہمیت کی اور فضیلت کی حامل نماز ہے۔ تو 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دیں تو سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر پڑھنا۔ سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے کی سورت ہے، اور سورۃ الدہر جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں یہ 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات میں سے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک سفر ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر وہاں پر فجر کی نماز جمعے کے دن ان 2 صورتوں کے ساتھ ادا کی جاتی، اور اس میں پہلی رکعت کے اندر جو الف لام میم سجدہ پڑھی جاتی ہے اس کے اندر سجدے کی آیت آتی ہے جس کو پڑھ کر سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اہتمام، یہ ایک سنت کا اہتمام کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اگر کسی کو زبانی یاد نہیں تو ظاہر ہے کہ فجر کی نماز میں وہ نماز کے دوران نہیں پڑھ سکے گا، تو کم سے کم یہ کر لے کہ فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کو دیکھ کر ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر لے، یہ سوچ کر کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، کاش کہ مجھے یاد ہوتی تو میں نماز میں پڑھتا، لیکن اب میں نماز میں نہیں پڑھ سک رہا ہوں، تب بھی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس دن کا گویا کہ آغاز فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد ان 2 صورتوں کو پڑھ لیں، دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن پڑھنا چاہیے۔ چوتھا عمل
اس دن کے بارے میں یہ ہے کہ جمعے کے دن اللہ رب العزت کی نافرمانی سے خاص طور پر بچا جائے۔ اللہ کی نافرمانی سے تو ویسے ہی زندگی کے تمام مراحل میں بچنا ہے، اور جمعے کا دن ہی کیا، ہر دن بچنا ہے، ہر وقت بچنا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی نافرمانی سے بچ کر چلنا، اسی کو تو مومنانہ زندگی کہتے ہیں، اسی کو تو شان عبدیت کہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ لیکن جمعے کے دن خاص طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب کوئی مبارک دن یا کوئی مبارک رات یا کوئی مبارک وقت یا کوئی مبارک جگہ ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک انسان کسی عام جگہ پر گناہ کرتا ہے، ایک بیت اللہ کے سامنے گناہ کرتا ہے، ایک انسان عام کسی مہینے میں گناہ کرتا ہے، ایک رمضان کے مہینے میں گناہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں میں کوئی برابری تو نہیں ہے نا، دونوں میں فرق ہے۔ مسجد کے اندر گناہ کرنا اور مسجد کے باہر گناہ کرنا، دونوں میں کوئی فرق ہے نا۔ مسجد کے اندر گناہ کرنے کی قباحت اور اس کی شناعت بڑھ جاتی ہے، رمضان میں گناہ کرنے کی قباحت بڑھ جاتی ہے، بیت اللہ کے سامنے گناہ کرنے کی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مخصوص اوقات مبارک جگہوں میں گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جمعے کا دن مسلمانوں کی ایک عبادت کا دن ہے، ایک بابرکت دن ہے، ایک خاص اہتمام کا دن ہے۔ اس دن بھی اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو عام دنوں سے زیادہ اس کو گناہ ملے گا، عام دنوں سے اس دن اس کے گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، نیکیوں میں سے کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نیکی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں جو جمعے کی رات میں یا جمعے کے دن کی جائے، اور اسی طرح گناہوں میں کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس گناہ سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہے جو جمعے کی رات میں اور جمعے کے دن میں کیا جائے۔ اس کا مطلب جمعے کی رات اور جمعے کے دن میں نیکیوں کا اجر و ثواب بھی اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، اور اسی طرح اس میں گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا اہتمام، ویسے تو ساری زندگی بچنا ہے، لیکن جمعے کے دن خاص طور پر اس عمل کے اندر ہم نے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ پانچواں کام جمعے کے دن کرنے کا یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کا اہتمام، اچھے طریقے سے غسل کرنا، جسمانی صفائی ستھرائی نظافت پاکی ہر چیز کا جسمانی اعتبار سے اہتمام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا کرو اور اپنے سر کو بھی اچھے طریقے سے دھویا کرو، اگرچہ تمہیں جنابت نہ بھی لاحق ہوئی ہو تب بھی تم غسل کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا کہ انسان جمعے کے دن غسل کا اہتمام کرے، اور حتیٰ کہ الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے دھونے اور صاف کرنے کا بھی حکم دیا کہ سر کی اچھے طریقے سے صفائی اور پراگندگی کو دور کرنا اور جسمانی اعتبار سے نظافت و ستھرائی کا اہتمام کرنا، یہ جمعے کے دن کے کرنے کے کاموں میں اہم کام۔ حدیث میں آتا ہے، جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے اس کے لیے جمعے سے جمعے کے درمیان کے گناہوں بلکہ مزید 3 دن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن کے غسل کی برکت سے اللہ 1 ہفتے اور مزید 3 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چھٹا کرنے کا کام اور مسنون عمل یہ ہے کہ مسواک کرنا، یعنی اپنی دانتوں کی اچھے طریقے سے صفائی کرنا۔ جسمانی صفائی تو غسل کے ذریعے سے، اور دانتوں کی بھی صفائی مسواک کے ذریعے سے اچھے طور پر کرنے کا جمعے کے دن اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کے لیے آئے اس کو غسل کر کے آنا چاہیے، اگر خوشبو ہو تو خوشبو بھی لگائے، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسواک کا بھی اہتمام کرے۔ گویا کہ جمعے کے دن کے کاموں میں آپ نے بطور خاص ایک مسواک کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک اور روایت میں مسند احمد کی روایت ہے کہ 3 چیزیں ہر مسلمان کو بہت اہتمام سے کرنی چاہیے، ایک تو جمعے کے دن کا غسل، دوسرا مسواک کرنا، اور تیسرا یہ کہ اگر میسر ہو تو خوشبو لگانا۔ تو یہ گویا کہ جمعے کے دن کے 3 اہم کام ایک ہی حدیث میں ذکر کیے گئے، ایک غسل، دوسرا مسواک، اور تیسرا خوشبو کا استعمال۔ 7واں عمل یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہننا، کہ آپ کے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہیں اس کا انتخاب کریں۔ اچھے کپڑے یعنی مطلب آپ کے تمام کپڑوں میں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جو آپ کہیں آنے جانے کے لیے اور کہیں اہتمام سے کہیں جانے کے لیے آپ رکھتے ہیں، وہ جمعے کے دن کے لیے یوز کریں۔ اور بلکہ جمعے کے دن تو خاص طور پر انسان کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے اچھے کپڑے سلوانے چاہیے۔ اس نیت سے کپڑا سلوانا بھی ثواب کا کام ہے کہ میں اس کو عبادت کے لیے، جمعے کی نماز کے اہتمام کے لیے سلوا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے جمعے کا غسل کیا اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے اس نے پہنے اور خوشبو لگائی اور پھر جمعے کے دن آیا
اور کسی مسلمان کی گردن بھی نہیں پھلانگی، یعنی آگے جانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اس نے نماز پڑھی، خاموشی سے خطبہ سنا، اور پھر نماز سے فارغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک گناہ معاف کر دیتے ہیں، جمعے سے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھے کپڑے پہننا یہ بھی جمعے کے دن کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا ہوتا تھا تو جمعے کے دن پہنتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نیا کپڑا آپ نے سلوایا ہے اور آپ نئے کپڑے کو پہلی مرتبہ پہننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین انتخاب جمعے کا ہے کہ جمعے کے دن سے آپ اپنے نئے کپڑے کی ابتدا کریں، اس لیے کہ نئے کپڑے کی ابتدا جمعے کے دن سے ہوگی تو ایک تو مسنون عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوسرا یہ کہ بابرکت دن سے آپ کے کپڑے کی ابتدا ہوگی، جو کپڑے آپ کی زندگی کے لیے بابرکت ثابت ہوں۔ 8واں عمل یہ ہے کہ خوشبو لگانا، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے خاص طور پر خوشبو لگانے کا ذکر کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس دن انسان کو خوشبو بھی لگانی چاہیے، خاص طور پر اس دن خوشبو اس نیت سے لگانا کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 9واں عمل یہ ہے کہ ناخن اور مونچھیں وغیرہ کاٹنا، ناخن کاٹنے کے لیے اور اسی طریقے سے مونچھیں کاٹنا اور جسمانی صفائی ستھرائی کے لیے اس دن کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنے ناخن اور مونچھیں تراش لیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جس نے جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹے ہر برائی سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اگلے جمعے تک بچا لیتے ہیں، یعنی جمعے کے دن خاص طور پر اس ناخن کے کاٹنے کی برکت سے ایک ہفتے تک یعنی اگلے جمعے تک اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر طرح کی برائی سے بچا لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی ناخن کا کاٹنا انسان کے لیے نظافت، ستھرائی اور جسمانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ انسان کے ناخن بڑے ہوں اور خاص طور پر جیسے کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ لمبے لمبے ناخن رکھنا، بعض اوقات ایک انگلی کا ناخن بڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایک فیشن چل گیا ہے، بعض اوقات تو سارے ہی ناخن بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایک ناخن بڑھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے ناخن چاہے ساری انگلیوں کے بڑھائے جائیں یا ایک انگلی کے بڑھا کے رکھے جائیں، دونوں صورتیں یہ شرعاً درست نہیں ہیں۔ پھر اس ناخن کے نیچے انسان کی گندگی، عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو گندے نہیں ہونے دیتا ہوں اور میں صاف ستھرے رکھتا ہوں، میں صفائی کرتا رہتا ہوں۔ صفائی ستھرائی کی جائے یا نہ کی جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ناخن کاٹنا خود مستقل انسان کے لیے زندگی کا ایک اہم کام ہے۔ 40 دن جس کے ناخن کاٹے ہوئے اور جسم کے زائد بالوں کو کاٹے ہوئے 40 دن کا اگر عرصہ گزر گیا ہو تو وہ گناہگار ہوتا ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ جو ہمیں لمٹ دی ہے، زیادہ سے زیادہ جو مقدار دی ہے وہ 40 دن، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کے ناخن کاٹے ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو جائیں، آپ کے بالوں کی صفائی کیے ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو جائیں، شرعاً گناہ ہوگا، شرعاً گناہ ہوگا، کیونکہ انسان کے لیے 40 دن کو کراس کرنا درست نہیں ہے۔ اور 40 دن کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ 40 دن تک ناخن نہ کاٹے جائیں، 40 دن تک جسمانی زائد بالوں کی صفائی نہ کی جائے، یہ مطلب نہیں۔ اس سے کم میں ہر ہفتے، ہر 2 ہفتے میں انسان کو اپنی ان چیزوں کی صفائی کر لینی چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ کی لمٹ یہ ہے کہ 40 دن سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ انسان ہر ہفتے اس کا اہتمام کرے، اگر ہر ہفتے نہیں کر سکتا تو درمیانہ درجہ یہ کہ ہر 15 دن میں اہتمام سے اس کو صاف کر لے، اور آخری درجہ کم سے کم 40 دن کا ہے۔ یہ 3 درجے ہیں، علماء نے باقاعدہ ان 3 درجوں کو ذکر کیا ہے کہ ایک ہے افضل درجہ، ایک ہے درمیانہ درجہ اور ایک ہے آخری درجہ۔ افضل درجہ ہر ہفتے صفائی کرنا ہے، اور درمیانہ درجہ یہ کہ کم سے کم 15 دن میں انسان صفائی کا اہتمام کرے، اور آخری درجہ جس کے بعد کوئی درجہ نہیں وہ ہے 40 دن۔ اس سے آگے کرنے کی صورت میں انسان گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے انسان ہر ہفتے جمعے کے دن اگر اہتمام سے صفائی ستھرائی کر لے تو پاک صاف ستھرا رہے گا، جسمانی صحت کا بھی اہتمام رہے گا، اور ایک انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ جمعے کے دن کے کاموں میں ایک اور کام، جمعے کے لیے جلدی جانا، دیر نہ کرنا۔ آخری وقت میں پہنچ رہے ہوں کہ خطبہ ہو رہا ہے، نماز کھڑی ہو گئی، ایک رکعت نکل گئی، یہ جمعے کا اہتمام نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر مسلمانوں کے اندر بھی
اب جمعے کے اہتمام میں بڑی کمی پائی جاتی، دیر سے جانا، ابھی تو اتنا وقت باقی ہے، خطبہ بھی شروع نہیں ہوا، خطبے کے اینڈ میں جائیں گے، پھر نماز میں شامل ہوں گے، اور ابھی تو پہلی رکعت چل رہی ہے، دوسری رکعت میں مل جائیں گے۔ یہ باتیں یاد رکھیے، یہ مسلمانوں کی جمعے کے اہتمام کی باتیں نہیں۔ جمعے کا اہتمام تو وہ ہے کہ انسان جمعے کے دن اتنی جلدی جائے کہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والا بنے، جیسے کہ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ جلدی جانے والے کو حدیث کے مطابق اس کو ثواب بھی سب سے زیادہ ملتا ہے، یعنی اس کا مطلب اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ کی قربانی کی، اور اس کے بعد جو جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے قربانی کے لیے اس نے دمبا قربان کیا، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جیسے کہ اس نے اللہ کے راستے میں مرغی کا صدقہ کیا، اسی طرح اس کے بعد پھر انڈا صدقہ کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے، یعنی گویا کہ جیسے جیسے آپ لیٹ ہوتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے ثواب میں کمی آتی جائے گی، حتیٰ کہ یہاں تک بات آتی ہے کہ جب انسان اتنی لیٹ ہو جائے کہ خطبہ شروع ہو جائے، خطبہ شروع ہو گیا، خطبہ اسٹارٹ ہو گیا، تو حدیث کے مطابق اس موقع پر فرشتے اپنے رجسٹر جس کے اندر وہ انٹری کر رہے ہوتے ہیں، آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کا نام درج ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خود بھی خطبہ سننے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب آنے والوں کا نام انٹری کے لیے رجسٹر میں لکھا نہیں جاتا، کیونکہ جو رجسٹر کھلے ہوئے تھے وہ بند ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب انسان لیٹ ہو جاتا ہے، اور باوجود جمعے میں شریک ہونے کے بھی اس کا نام جمعے کے دن آنے والوں کی فہرست میں نہیں لکھا جاتا۔ تو یہ کیا کتنی بڑی محرومی نہیں ہے؟ اس لیے جمعے کے دن جلدی جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی جلدی جائیں، اپنے بچوں کو بھی جلدی لے کے جائیں، جمعے کا اہتمام کریں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں کوئی بہت زیادہ پہلے کی بات نہیں، ہمارے اپنے بچپن کی بات، میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، ہمارے اپنے بچپن کی بات، اور آپ بھی اگر اپنے بچپن کو دیکھیں تو آپ کو بھی یہ چیز نظر آئے گی، آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں اہتمام اتنا جمعے کے دن نظر آتا تھا کہ صبح سے جمعے کی تیاری ہو رہی ہو، جمعے کے دن صبح سے تیاری ہو رہی ہے کہ آج نہانا ہے، ناخن کاٹنا ہے، کپڑے اچھے پہننے ہیں، خوشبو نکالنی ہے، پہلے سے مسجد پہنچنا ہے۔ ہم بچے تھے چھوٹے چھوٹے، لیکن ہمیں ان چیزوں کا ایک ماحول نظر آتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ مسلمانوں کے اندر یہ ماحول اتنا زیادہ کم ہوتا چلا گیا کہ آج جمعے کے دن بھی 11-12 بجے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، یعنی یہ احساس بھی شاید دل میں نہیں رہا کہ اب ہم جمعے کے دن بھی کم سے کم یہ سوچ لیں کہ آج جمعے کا دن ہے۔ عام روٹین لائف میں ایسی زندگی گزر رہی ہوتی ہے کہ جمعے کے دن دوپہر میں جب اذان وغیرہ شروع ہو رہی ہوتی ہے، خطبے کی آواز آنے لگتی ہے، تو کہتے ہیں اچھا آج جمعہ ہے، یعنی یہ جمعے کے بارے میں اہتمام نہ ہونے کی دلیل ہے کہ اتنا بھی انسان کو احساس نہ ہو۔ بہرحال جمعے کا اہتمام کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان جمعے کے لیے جلدی جائے، اور جمعے کے دن جلدی جانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان پہلے سے پہنچنے والوں میں شامل ہو کر اپنا نام اعلیٰ درجے کی فہرست میں لکھوائے، اعلیٰ درجے کی فہرست میں، اور ثواب زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن کے کرنے کے کاموں میں ایک اور کام جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کو ترک کر دینا۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ جمعہ کی، آیت نمبر 9 ہے کہ اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یعنی خطبے سننے کے لیے، خطبے میں پہنچنے کے لیے دوڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنے خرید و فروخت کے سارے معاملات بند کر دو، چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت کی روح سے علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی اگر اذان ہو جائے تو اس کے بعد خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے، اگر آپ نے کی تو اس خرید و فروخت کے اندر ایک تو گناہ ملے گا، دوسرا یہ کہ ایسے معاملے کو جو جمعے کی اذان کے بعد کیا گیا ہو، فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ اس کو کینسل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ معاملہ آپ کا برکت سے خالی ہے، اس کو کینسل کریں، دوبارہ اگر آپ نے کرنا ہے تو دوبارہ معاملہ کریں، لیکن اس کو کینسل کریں۔ کوئی ایگریمنٹ کیا گیا ہے، کوئی معاملہ کیا گیا ہے، کوئی چیز خریدی بیچی گئی ہے تو آپ اس کو کینسل کریں، اس لیے کہ آپ نے جمعے کی نماز کی اذان کے بعد یہ معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن کے کاموں میں سے ایک اور کام یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن انسان اگر پیدل جا سکتا ہو تو پیدل جائے۔ پیدل جانے کی حدیث میں الگ سے فضیلت ذکر کی گئی ہے، لیکن سواری پر جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دور ہونے کی صورت میں انسان سواری بھی یوز کر سکتا ہے، لیکن اگر پیدل جائے گا تو پیدل جانے کی صورت میں ہر قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور ایک سال کے اس کے روزے، ایک سال کا اجر و ثواب، ایک سال کی عبادت اور اس کے نفلی عبادتوں کو اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ممکن ہو تو پیدل، اور دور ہونے کی صورت میں سواری میں جا سکتے ہیں، لیکن جائیں جلدی، پہلے سے مسجد پہنچیں اور جمعے کا اہتمام کریں، اور یہ اہتمام اگر آپ خود کرنا شروع کریں گے،
آپ کے بچوں میں بھی، آپ کی نسلوں میں بھی یہ چیز ان کے ذہن میں بیٹھے گی کہ جمعے کی نماز جلدی جا کے پڑھنی ہوتی ہے، پہلے سے پہنچنا ہوتا ہے، خطبے سے پہلے کم سے کم پہنچنا ہوتا ہے، یہ ان کا بھی ذہن بنے گا۔ اسی طرح جمعے کے دن کے کاموں میں سے ایک کام ہے صلاۃ التسبیح پڑھنا۔ سب سے بہترین وقت اگر مل جائے تو بہت ہی مناسب بات ہے کہ زوال کے بعد جمعے سے پہلے پڑھ لی جائے، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو پھر جمعے کے دن جب بھی شب جمعہ میں یا جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد جب بھی موقع ملے یہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی نماز سکھائی اور ان کو یہ فرمائے کہ اگر ممکن ہو تو روزانہ ایک دفعہ پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے میں ایک مرتبہ پڑھو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہر مہینے میں ایک دفعہ پڑھو، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک دفعہ پڑھو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی پوری زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ پڑھو۔ اب یہ جو آپ نے مختلف اسٹیپ ذکر کیے ہیں، ان میں ایک چیز بطور خاص یہ کہ ہر جمعے میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ علماء نے اس حدیث کی روح سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جمعے کے دن صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے سب سے بہترین دن ہے، اگرچہ آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کے دن اگر اہتمام ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن کے اہم ترین کاموں میں، صرف اہم نہیں بلکہ اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنا۔ جمعے کی نماز، ظاہر ہے کہ جمعے کا تو سب سے اہم کام ہے نا، جمعے کے دن کی ساری فضیلتیں کس لیے ہیں؟ اس جمعے کی نماز کی برکت سے ہی تو یہ جمعے کے دن کی ساری فضیلتیں ہیں۔ تو جمعے کے دن کے کاموں میں سب سے اہم کام پھر جمعے کی نماز کا پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جمعے کی نماز ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے لیکن جمعے میں اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ حالانکہ ساری رات عبادت کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر خامی یہ ہے کہ وہ جمعے کی نماز میں شریک نہیں ہوتا، وہ جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کی نماز اور جماعت کا اہتمام نہیں تو پھر ساری رات کی عبادت، دن بھر کے روزے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح جمعے کے کاموں میں سے ایک اہم کام جمعے کی نماز اور خطبے کے آداب کا لحاظ رکھنا۔ جمعے کی نماز کا بھی ادب اور جمعے کی جو خطبہ ہوتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے، اس خطبے کا خاص طور پر ادب کا لحاظ رکھنا۔ حدیث میں وہ کرنے کے کام بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ امام کے قریب بیٹھنا چاہیے، دور سے دور نہیں کہ نکلنا آسان ہو واپسی آسان ہو، نہیں، امام کے قریب سے قریب بیٹھنے کا اہتمام۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ جمعے کے دن امام کے قریب سے قریب تر بیٹھو، لیکن آگے جانے کے لیے کسی مسلمان کی گردن نہ پھلانگے۔ جیسے اگر صف بھر چکی ہے اور آگے ہمیں کوئی نظر آئے تو ہم صفوں کو، لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ پھلانگ کر نہ جائیں، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ جمعے کے دن کے آداب میں کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھیں، جو بیٹھ چکا ہے وہ اس کی جگہ ہے، آپ کسی اور جگہ بیٹھیں۔ جمعے کے خطبے کے دوران خاموشی اختیار کریں، فضول کسی قسم کی کوئی بات، کوئی لغو کام نہ کریں، خطبے کو غور سے سننا، خاموشی سے سننا، اور اسی طرح جمعے سے پہلے کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھنا، جیسے کہ جمعے سے پہلے سنت کا اہتمام، یہ سب خطبے کے آداب اور جمعے کے دن کے آداب اور جمعے کی نماز کے آداب میں سے، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن کے کاموں میں ایک اور کام جمعے کی نماز کے بعد کے کچھ اوراد اور اذکار ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد کے کچھ اوراد اور اذکار، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تین صورتیں، آخری تین صورتیں ہیں نا، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، جس نے جمعے کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ان کو پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اگلے جمعے تک یعنی ایک ہفتے تک اس کو تمام برائیوں سے اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ تمام برائیوں اور شر کی تمام شکلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیں گے، یعنی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک ہفتے تک اللہ تعالیٰ کی گویا کہ وہ حفاظت میں آ جاتا ہے اگر یہ کام کر لے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں، 7 مرتبہ پڑھنے میں مشکل سے 2-3 منٹ لگ جائیں گے، لیکن ایک ہفتے کا تحفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نصیب فرمائیں گے۔ ایک اور عمل جمعے کی نماز کے بعد یہ ہے کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ یاد کر لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ حدیث میں آتا ہے، علامہ ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل الیوم واللیلہ کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے، جس نے جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اس کے 1,00,000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,24,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، جن میں سے 1,00,000 پڑھنے والے کے معاف ہوتے ہیں اور 24,000 اس کے والدین کے گناہ معاف۔ تو کتنا چھوٹا سا یہ مختصر تا عمل ہے کہ جس کو کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے والدین کو کتنا عظیم نفع عطا فرماتے۔ اسی طرح جمعے کے دن کے کاموں میں ایک اہم اور بہت اہم کام سورہ کہف کا پڑھنا۔ سورہ کہف کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پورے ہفتے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حدیث کے مطابق پورے ہفتے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اگر اس درمیان دجال بھی نکل گیا اللہ دجال سے بھی اس کی حفاظت فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ دجال اگر نکل بھی گیا اللہ اس کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیں گے، یعنی دجال اس پر قابو نہیں پا سکے گا، اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا اور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی تھی۔ تو جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ سورہ کہف پڑھنا، اگر پوری سورہ کہف نہ بھی پڑھ سکیں کم سے کم پہلا اور آخری رکوع نہ چھوڑا کر، کم سے کم کی بات کی جا رہی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، اور کوئی بہت بڑی سورت تھوڑی ہے، آدھے پارے کی سورت ہے، اگر ہم پڑھنا چاہیں تو مشکل سے ہمارے لیے 15 منٹ لگیں گے، 10-15 منٹ کے اندر ہمیں پورے ہفتے کا اللہ تعالیٰ تحفظ عطا فرما رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دنیا کا خطرناک ترین فتنہ دجال سے اللہ حفاظت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن کے کاموں میں ایک اہم کام درود شریف کی کثرت کرنا۔ درود شریف کی کثرت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو، کیونکہ یہ دن ایسا ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں انسان درود شریف پڑھتا ہے، ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جمعے کے دن انسان درود پڑھتا ہے 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسے آپ یوں پڑھ لیجئے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ درود پڑھا، آپ کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہو گئیں۔ یہی درود اگر آپ جمعے کے دن پڑھیں تو 70 رحمتیں نازل ہوں۔ کتنا اہم عمل ہے جمعے کے دن کے اندر درود شریف کا اہتمام۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے سلف صالحین جمعے کے دن تو درود شریف اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ 5-5، 10-10 ہزار ان کی معمولی سی تعداد ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے کم سے کم 300 مرتبہ کا، دوسرا درمیانہ درجہ ہے 1000 کا، اور اس سے اعلیٰ درجہ ہے 3000 کا۔ تو کم سے کم منیمم اتنا تو ہونا چاہیے کہ 300 کی تعداد پوری کر رہے ہیں، یعنی 3 تسبیح۔ تو 3 تسبیح بھی اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اس سے آگے اگر آپ بڑھتے ہیں 1000 کی تعداد پوری کریں، اور اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو 3000 کا عدد مکمل کریں۔ یہ کوئی بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس کی وجہ یہ کہ درود شریف ہم نے کوئی مختصر سا پڑھنا ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کتنی دیر لگ رہی؟ یہ چھوٹے سے چھوٹا ایک درود شریف ہے۔ اسی طرح جو بھی آپ کو آسانی سے مختصر سا درود شریف مل جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، آپ کی زبان پر آسانی سے چڑھ جاتا ہے، آپ اس کو 300 مرتبہ، 1000 مرتبہ یا 3000 مرتبہ، ان تینوں میں سے کسی بھی درجے کے اعتبار سے آپ اس کو پانے کی کوشش کریں۔ لیکن بہرحال جمعے کے دن اہتمام سے کچھ نہ کچھ درود شریف کی تعداد ضرور اہتمام سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمعے کے دن کے مسنون اعمال احادیث و روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل میں لانے کی، اور جمعے کا اہتمام ہمیں بھی کرنے کی، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کی مستورات کو بھی، سب کو اہتمام کے ساتھ ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ڈھکے چھپے، خفیہ علانیہ، چھوٹے بڑے، قدیم اور جدید تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ غفاری کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما، ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے، اور اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ناکامی سے، تباہی بربادی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص جمعے کے حوالے سے جو ہم نے آج اعمال سنے ہیں،
اللہ ہمیں ان اعمال کا اہتمام نصیب فرما، ان مسنون اعمال کا ہم سب کو اہتمام نصیب فرما، جمعے کے دن کے ہمیں برکتیں نصیب فرما، اور برکتوں کو حاصل کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں تمام جتنے بھی شرکت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں، سب کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے یا اللہ زندگی کے اندر پیش آنے والے تمام مسائل کو حل فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، خوشحالی عطا فرما، وسعت عطا فرما، فراوانی عطا فرما، تمام بیماریوں کو دور فرما، شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ نیک و صالح متقی پرہیزگار ہمیں خود بھی بننے کی اور ہمیں اپنے بچوں کی بھی یا اللہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔